اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم نے تباہ کر دی کتنی ہی بستیاں جو تمہارے بستی کے آس پاس تھی، بیت اللہ کے مکہ مکرمہ کے آس پاس تھی، قریب قریب تھی۔ ان بستیوں میں سے کتنی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور پھیر پھیر کے ہم بیان کر رہے ہیں اپنی آیتیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ بھی رجوع لائیں۔ تو کتنا یہ ان کے ساتھ آسانی کرنے والا معاملہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مضمون کو کئی انداز میں بیان کیا ہے کہ تم اس بستی میں امن و سکون سے رہتے ہو، اور تمہاری آس پاس کی بستیاں ان پر پریشانیاں ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم اس گھر کی برکت کی وجہ سے سفر کرتے ہو، جاتے ہوئے بھی لوگ بلکہ تمہاری عزت کرتے ہیں اور تمہیں اونچے اونچے مقام دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عزت ہے، جاتے ہوئے بھی تمہیں ڈاکے کا نہیں ڈر، آتے ہوئے بھی ڈاکے کا نہیں ڈر۔ تو تم اس بستی میں رہتے ہو تو یہ ساری اس کی برکت ہے، بیت اللہ کی برکت ہے، اور تم پھر بھی نہیں ادھر توجہ کرتے۔ اور پھر ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی اور پھیر پھیر کے دلائل دے کے مثالیں دے کے سمجھایا، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہیں نہ پلٹے۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، کیوں نہ ان کی مدد کی ان لوگوں نے جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں، اس وجہ سے قرباناً آلہتاً، یعنی ان الہوں کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جب ان سے زور کے ساتھ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ انہوں نے جواب دیا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو اب غور کریں کہ ان لوگوں کا حال جو ہے کیا ہے۔ وہ لوگ تو تلبیہ بولتے ہوئے، یعنی اللہم لبیک لبیک بولتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا تملکہ، مگر وہ جس پر تجھے مکمل اختیار ہے، قبضہ ہے، اور ولا یملکو کا، وہ تیرے اوپر اختیار نہیں رکھتے، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے ہیں، وذالک افکہم، یہ سب ان کا گھڑا ہوا تھا جھوٹ، وما کانوا یفترون، اور وہ سب ریگاں گیا جو انہوں نے جھوٹ باندھا تھا کہ یہ بڑے کرنی بھرنی والے ہیں، اور قیامت کو بھی ان کا جواب، ان کا انکار کر دیں گے۔ اس صرفنا الیک نفرا من الجن، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت وہاں پہنچی، نفرم من الجن یستمعون القرآن، وہ سارے ٹھہر گئے وہاں، ایک دوسرے کو روکنے لگے۔ یہ چند جن تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہنے، فلما حضروہ، جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ تو بڑے غور سے توجہ سے قرآن کو سنا، اور یہ پہلا قرآن تھا ان کے سامنے۔ فلما قضیا، جب نبی علیہ السلام نے تلاوت پوری کی، یعنی نبی علیہ السلام جنگل میں، یہ مدینہ سے ادھر یمن شام کی طرف یہ وادی تھی، وہاں آپ نے جنگل میں نماز پڑھائی صحابہ کو۔ وجہ کو خاص نہیں بیان ہوئی، لیکن کوئی وجہ تھی کہ وہاں نماز پڑھا رہے تھے، یہ جن آئے
اور انہوں نے قرآن کو سنا، وہاں ٹھہرے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو گو۔ فلما قضیا، جب قرآن پورا ہوا، ولوا الی قوم منذرین، یہ گئے اپنی قوم کی طرف، ان کو ڈرانے لگے، منذرین ہو گئے۔ قالوا یا قومنا، اور اپنی قوم سے خطاب فرمایا، انا سمعنا کتابا، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، یہ اتاری گئی ہے موسیٰ نبی کے بعد علیہ السلام، مصدق بین یدیہ، اور یہ کتاب تصدیق کرتی اپنے سے پہلی ساری کتابوں کی، یہدی الی الحق، یہ حق کا راستہ دکھاتی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور وہ راستہ دکھاتی ہے جو سیدھا راستہ ہے، جس کے لیے ہم جو ہیں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یہ کتاب بڑی پائیدار ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ ہے، قبول کرو اللہ کی دعوت کو۔ تو اللہ کی دعوت جماعتیں ہیں کہ قرآن حدیث؟ بھائی تان ہر جگہ یہی ٹوٹے گی کہ جماعتیں نہیں ہیں، معیار حق جماعتیں نہیں ہیں، معیار حق امام نہیں ہیں، معیار حق یہ آج کے دنیا کے جو ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں یہ نہیں ہیں۔ معیار حق قیامت تک قرآن اور حدیث ہی رہے گا، اور اس کو ماننے سے عمل کرنے سے جان چھوٹے گی، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ ہے، قبول کرو اللہ کی دعوت کو، وآمنوا بہ، اور اس کے ساتھ ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہ، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا لے گا اللہ اس دردناک عذاب سے جو ہونے والا ہے۔ اور کفار جائیں گے، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِیَ اللَّہِ، اور سن لو اے ہماری قوم کے لوگوں، جو نہیں قبول کرے گا اللہ کی دعوت کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ اللہ کو ہرا نہیں سکے گا زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور یہ بھی سن لو کہ پھر اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ یہ کیسا واز ہے جن کر رہے ہیں، جنہوں نے صرف پہلی دفعہ قرآن سنا ہے، کتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی، کس طرح اللہ نے ان کے سینے کھولے، کس طرح اللہ نے ان کو فقاہت عطا فرمائی، اور کتنا زور ہے ان کے واز کے اندر، اور کہہ رہے ہیں کہ اولئک فی ضلال مبین، یہ سری گمراہی میں ہیں، ان کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، یعنی غور نہیں کرتے، ان اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، ولم یأیا بخلقہن، اور وہ تھکا نہیں ہے ان کے پیدا کرنے سے، اسے کوئی تھکان نہیں ہوئی، تو اس نے پیدا کیے، بقادر علی ان یحیی الموتى، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر اٹھائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اختیار ہے، اس کے پاس قدرت ہے۔ تو بہرحال یہ گندے سے گندے عقیدے ہیں۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، خبردار ہو جاؤ، جو تمہارے عقائد ہیں ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اس دن کو بھی یاد کرو جب پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا، یا فرشتے دربان جہنم کے وہ فرمائیں گے، پوچھیں گے کیا یہ حق ہے، یعنی تم نے پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا بلا وربنا، اے ہمارے رب تیری عظمت اور جلالت کی قسم ہے کہ یہ برحق ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ قال فذوقوا العذاب، پھر اللہ فرمائے گا چکھو اس عذاب کے مزے، کیوں، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو جس طرح صبر کرتے رہے پہلے بڑے ہمت والے اولو العزم، بڑے مقام اور درجے والے انبیاء رسل، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صبر کیا، آپ بھی ویسا ہی صبر کریں۔ ولا تستعجل لهم، ان کے بارے میں نہ جلدی کریں کہ ان کو عذاب اگر اللہ چاہے تو آپ کو دکھا دے، اور اگر اللہ چاہے تو آپ کو فوت کر کے پھر اس کے بعد ان پر عذاب نازل کرے، اور جب تک آپ ان کے اندر
ادھر بیت اللہ میں موجود ہیں تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، آپ کی بڑی برکت ہے، تو اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ یہ اس دن دیکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جہنم، تو پھر کیا کہیں گے؟ لم یلبسو، نہیں یہ ٹھہرے تھے زمین میں، الا ساعتم من النہار، مگر دن کی ایک گھڑی، گھڑی ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں اور ایک لمحے کو بھی کہتے ہیں، دونوں پر گھڑی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ایک لمحہ، بلاغن، یہ باتیں، یہ دلائل، یہ ان کے اندر سرایت کرنے والے ہیں، بلاغ ہے۔ فحل یہلک، نہیں وہ ہلاک کرتا کسی بھی بستی کو یا کسی بستی کے لوگوں کو، الا القوم الفاسقون، مگر جو نہایت نافرمان ہوں ان کو۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، آمین۔